عمران خان اور بشرا بی بی کا 8 دن کا جسمانی ریمانڈ جو ہے وہ منظور کیا گیا۔ عمران خان نے چیئرمین نیب کو نشانہ بناتے ہوئے کہا کہ چیئرمین نیب اور طوائفہ میں کوئی فرق نہیں، میری بیوی کو بادشاہ سلامت ٹارگٹ کر رہے ہیں کیونکہ میں نے اس کو حساس عہدے سے ہٹایا ہے۔ ایم این اے نامعلوم افراد نے اغوا کر لیا ہے۔ صنم جاوید، ایک کیس میں ضمانت ملتی ہے، رہائی ملتی ہے، دوسرے کیس میں ان کو گرفتار کر لیا جاتا ہے۔ آنے والے چند ہفتوں کے اندر میڈیا کے بہت بڑے نام جو ہے ان کے اندر آپ ایک ہلچل دیکھنے والے ہیں۔ السلام علیکم ناظرین، میں ہوں منصور علی خان، اپنے ڈیجیٹل چینل کے اوپر آپ کو خوش آمدید کہوں گا۔ پچھلے 12 گھنٹے میں جو خبریں ڈیولپ ہوئی ہیں اس کے بارے میں تفصیل سے بات کریں گے، ان کو انالائز کریں گے کہ کیا کیا کچھ ہو رہا ہے۔ خاص طور پہ پاکستان سے باہر بھی ایک بہت بڑا واقعہ پیش آیا ہے، اس کے بارے میں بات کریں گے، لیکن اس سے پہلے آپ سے ریکویسٹ کہ چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا، بیل آئیکن پریس کیجیے، اگر آپ کو ویڈیو پسند آئے اسے لائک اور شیئر ضرور کیجیے گا۔ اچھا جی، ایک آپ سے ریکویسٹ ہے کہ ہم لوگ 14 لاکھ سبسکرائبرز کے بالکل قریب پہنچ چکے ہیں، اور آپ نے ابھی تک اگر چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہو تو پلیز اس بٹن کو ضرور پریس کیجیے گا تاکہ جلد از جلد اس مائل سٹون کو جو ہے ہم کور کر سکیں، اور انشاءاللہ پھر 15 لاکھ سبسکرائبر کے لیے جو ہے بڑی تیزی سے ہم نے سفر کرنا ہے، تو آپ کی سپورٹ کی جو ہے وہ درخواست ہوگی۔ اچھا جی، سب سے پہلے تو ڈونلڈ ٹرمپ کے بارے میں بات کریں گے۔ موسٹ پرابلی یہ خبر ابھی تک آپ تک پہنچ چکی ہوگی کہ سابق امریکی صدر اور ریپبلکن امیدوار ڈونلڈ ٹرمپ پر جو ہے انتخابی ریلی کے دوران حملہ کیا گیا، اور پینسلوینیا کے علاقے بٹلر میں وہ ایک وہاں پہ ایک ریلی سے خطاب کر رہے تھے اس کے شرکاء سے، اور تب ان کے اوپر جو ہے وہ گولی چلائی گئی۔ خوش قسمتی سے وہ گولی جو ہے صرف ان کے کان کو ٹچ کرتے ہوئے آگے چلی گئی، اور کوئی جانی نقصان نہیں ہوا، زخمی ہوئے وہ، لیکن ساتھ ہی اس کے بعد سیکرٹ سروس جو ہے ان کے اہلکاروں نے آ کے ان کو فوراً گھیرے میں لے لیا اور وہاں سے انہیں اسکارٹ کیا گیا۔ اب بظاہر جو ویڈیو فوٹیج سامنے آئی ہے اس میں نظر آ رہا ہے کہ وہ مکہ لہرا رہے ہیں اور کراؤڈ کے ساتھ پھر بھی وہ انگیج کر رہے تھے، تو اس کا مطلب ہے کہ واز فائن، اور بعد میں یہ بھی پتہ لگا ہے کہ بعد میں انہیں طبی امداد دینے کے بعد انہیں جو ہے وہ ہاسپٹل سے جو ہے ان کو جانے دیا گیا ہے، ڈسچارج کر دیا گیا ہے انہیں۔ تو اچھی بات ہے، ظاہری بات ہے، کسی کا بھی جانی نقصان ہو اس کے لیے کبھی بھی اللہ نہ کرے، ہماری دعا یہی ہے کہ کبھی کسی کا جانی نقصان نہ ہو۔ ایون دو ڈونلڈ ٹرمپ جیسے سیاستدان سے جو ہے وہ لاکھ اختلاف صحیح، دا سارٹ آف پالیٹکس ہی ہیز بین ڈوئنگ، لیکن پھر بھی کسی کا جانی نقصان جو ہے وہ نہیں ہونا چاہیے۔ جو شخص جس نے ڈونلڈ ٹرمپ کے اوپر حملہ کیا ہے اس کے بارے میں بڑی متضاد قسم کی جو ہے وہ رپورٹ سامنے آئی ہیں۔ ایک تو اس کا جو بتایا جا رہا ہے 20 سال اس کی عمر ہے، اور اس کا نام جو ہے وہ تھامس میتھیو کروکس اس کا نام بتایا جا رہا ہے۔ انٹرسٹنگ بات یہ ہے کہ اس نے جو انیشل خبر آئی ہے اس کے مطابق وہ ریپبلکن پارٹی کا ہی جو ہے وہ رجسٹرڈ ووٹر بھی ہے، لیکن ساتھ ہی اس نے ڈیموکریٹس کو جو ہے وہ چھوٹا سا $15 کا ڈونیشن بھی دیا ہوا ہے۔ تو یہ واقعہ کیوں پیش آیا ہے کچھ پتہ نہیں، لیکن اس کے فوراً بعد جیسے ہی یہ فائرنگ کا واقعہ پیش آیا تو فوراً جو ہے اس کو نیوٹرلائز کیا گیا۔ یہ جو شوٹر تھا اس کو ادھر ہی جو ہے وہ گولیاں ماری گئیں اور اس کو وہیں پہ موقع پہ ختم کر دیا گیا۔ ماضی کے اندر بھی جو ہے وہ اس طرح کے واقعات ہو چکے ہیں کہ امریکی صدور کے اوپر جو ہے وہ حملے ہو چکے ہیں۔ ابراہیم لنکن پر حملہ ہوا تھا، جیمز گارفیلڈ پر حملہ ہوا تھا، ولیم میکنلی، جان ایف کینیڈی قاتلانہ حملے میں جو ہے وہ مارے جا چکے ہیں۔ رونلڈ ریگن کے اوپر حملہ ہوا تھا، خوش قسمتی سے اس وقت وہ بچ گئے تھے۔ جارج بش کے اوپر جو ہے وہ جوتا پھینکا گیا تھا۔ تو اس طرح کے واقعات امریکی صدور کے ساتھ پیش آ چکے ہیں، لیکن ظاہری بات ہے ٹرمپ از ناٹ اے پریزیڈنٹ رائٹ ناؤ، لیکن پھر بھی ایک جان لیوا حملہ تھا یہ، لیکن اور اس کے اندر کوئی جانی نقصان نہیں ہوا ہے۔ دیکھیے اس کو، اور اس کے بعد میں دیکھ رہا ہوں کہ اس کا ایک کمپیریزن جو ہے ڈونلڈ ٹرمپ کا اور عمران خان کا ایک کمپیریزن جو ہے وہ لوگ شیئر کر رہے ہیں سوشل میڈیا کے اوپر، دونوں کی تصویریں جو ہیں وہ شیئر کی جا رہی ہیں۔ عمران خان صاحب میرے خیال میں زیادہ زخمی ہوئے تھے، اس کا تو پھر بھی خوش قسمتی سے صرف کان برش بلٹ ہوتی ہے اوبیسلی، کان جو ہے وہ صرف برش کرتی ہوئی بلٹ جو ہے وہ چلی گئی، لیکن خان صاحب جو ہے تھوڑا سا زیادہ زخمی ہوئے تھے، ان کو کیری کرنا پڑا تھا خان صاحب کو، اور اس کے بعد ان کو ہاسپٹل جو ہے وہ شفٹ کرنا پڑا تھا۔ تو افسوسناک بات ہے، لیکن امریکہ جیسے ملک کے اندر بھی آپ اندازہ کیجئے کہ وہاں پہ جہاں پہ سیکیورٹی کے اتنے انتظامات کیے جاتے ہیں وہاں پہ بھی ایک سنائپر جو ہے وہ حرکت کرنے میں کامیاب ہو گیا۔ اور ایکچولی ایک ڈبیٹ جو ہمیشہ امریکہ کے اندر چلتی ہے، اور اب سے نہیں چل رہی، کئی دہائیوں سے اس بات کے اوپر چل رہی ہے کہ وہاں پہ گن لاز جو ہیں امریکہ کے اندر بہت لوز ہیں، اور ہر کوئی جا کے جو ہے وہ اس قسم کی گنز وغیرہ جو ہے وہ لے سکتا ہے۔ اب پاکستان کے اندر جس طرح میں آپ کو ایک چھوٹی سی ایگزامپل دیتا ہوں کہ پاکستان کے اندر سائلنسر جو ہوتا ہے جو آپ گن کے آگے لگاتے ہیں اس کی آپ کو اجازت نہیں ہے، وہ آپ نہیں لے سکتے، لیکن امریکہ کے اندر جو ہے وہ پھر بھی نسبتاً بہت ایزی ہیں، اور بڑی بڑی گنز، بڑی مطلب آٹومیٹک گنز جو ہیں وہ بھی لوگوں نے وہاں پہ رکھی ہوئی ہیں۔
تو یہاں پہ اگر آپ نے آٹومیٹک گن لینی ہے تو اس کے لیے جو ہے وہ آپ کو خاص طور پہ اپروول لینی پڑتی ہے, انٹیریئر منسٹری تک آپ کو جانا پڑتا ہے, اپروول لینی پڑتی ہے, پھر جا کے آپ کو اس کا لائسنس ملتا ہے, ورنہ وہ آپ نہیں لے سکتے. تو اس کے اوپر بھی ایک نئی ڈیبیٹ جو ہے اب دوبارہ شروع ہوگی. اب ظاہری بات ہے کئی لوگ یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ اس واقعے کے بعد ڈونلڈ ٹرمپ کو جو ہے وہ سیاسی طور پہ بہت فائدہ ہوگا. ویسے لیکن میں آپ کو یہ بات بتا دوں کہ اس سے پہلے بھی ڈونلڈ ٹرمپ ایک بہت تگڑی پوزیشن میں تھا. جو بائیڈن کے ساتھ جو اس کی ڈیبیٹس ہوتی رہی ہیں اور جو بائیڈن نے اس کے بعد اس کے اندر جس قسم کا پرفارم کیا ہے اس کے مطابق ڈونلڈ ٹرمپ جو ہے ویسی بڑی ایک لیڈنگ کمانڈنگ پوزیشن میں تھا. تو اس واقعے کے بعد آبویسلی اس کا بھی ایک سمپیتھیٹک بورڈ جو ہے وہ بھی ڈونلڈ ٹرمپ کو جو ہے وہ کافی ملے گا. پاکستانی سیاست کی طرف اب آ جائیں, کافی بات ہوگی امریکہ کے اس واقعے کی. اچھا جی, ایک تو وفاقی حکومت نے عمران خان اور بشرا بی بی کے خلاف توشہ خانہ کا نئے ریفرنس کے لیے جیل ٹرائل کا نوٹیفیکیشن جناب جاری کر دیا ہے, اور اعلامیے میں کہا گیا کہ امن و امان کی صورتحال کے پیش نظر نیب عدالت اگر ضروری سمجھتی ہے تو عمران خان اور بشرا بی بی کا ٹرائل جیل میں کرے. جیل ٹرائل کے نوٹیفیکیشن سے متعلق عمران خان اور بشرا بی بی کے وکلاء کو آگاہ کر دیا گیا ہے. اس کے علاوہ احتساب عدالت کے جج نے توشہ خانہ کے نئے ریفرنس میں عمران خان اور بشرا بی بی سے متعلق کیس کی سماعت اڈیالہ جیل میں کی. عمران خان نے اڈیالہ جیل میں توشہ خانہ ریفرنس کی سماعت کے دوران میڈیا کی غیر حاضری کے اوپر جو ہے انہوں نے اعتراض کیا, اور انہوں نے کہا کہ اگر آپ میڈیا کو نہیں آنے دیں گے تو میں یہاں سے واک آؤٹ کر جاؤں گا. ان کے اعتراض کے بعد میڈیا نمائندگان کو جیل کے اندر بلانے کا حکم دیا گیا. عدالت میں داخل ہوتے ہی جو ہے اس کے بعد کیس کی سماعت جو ہے وہ شروع ہو گئی. عمران خان اور بشرا بی بی کا 8 دن کا جسمانی ریمانڈ جو ہے وہ منظور کیا گیا. احتساب عدالت نے عمران خان اور بشرا بی بی کو جسمانی ریمانڈ پورا ہونے کے بعد دوبارہ پیش کرنے کی ہدایت کی. اس کے آغاز میں عمران خان روشن پر آئے, انہوں نے کہا کہ جج صاحب میری بیوی کا توشہ خانہ سے کچھ لینا دینا نہیں ہے, بشرا بی بی کو صرف مجھے اذیت پہنچانے کے لیے جیل میں ڈال رکھا ہے. جیل میں 4 مرتبہ قرآن پڑھا ہے اور اس میں ججز پر اللہ نے بہت ذمہ داری ڈالی ہے. اس موقع پہ عمران خان نے چیئرمین نیب کو نشانہ بناتے ہوئے کہا کہ چیئرمین نیب اور طوائفہ میں کوئی فرق نہیں, طوائف جسم فروشی کرتی ہے, اس نے ضمیر فروش کر دیا ہے. اچھا, یہ ٹپیکل ایک سوشل میڈیا کی لائن ہے جو اکثر اوقات پی ٹی آئی کے ٹرولز جو ہیں نا وہ صحافیوں کے لیے بھی استعمال کرتے رہے ہیں. بڑی گھٹیا قسم کی لائن ہے ویسے تو. خان صاحب نے ٹپیکل وہی والی لائن جو ہے اب چیئرمین نیب کے ساتھ جو ہے وہ استعمال کر دی ہے. ظاہری بات ہے غصہ چڑھا ہوا ہے خان صاحب کو, اور وہ اس وجہ سے یہ لائن استعمال کر رہے ہیں. انہوں نے کہا میری بیوی کو بادشاہ سلامت ٹارگٹ کر رہے ہیں کیونکہ میں نے اس کو حساس عہدے سے ہٹایا ہے. اب یہ آرمی چیف کی طرف ڈائریکٹلی اشارہ ہے. اب آپ کو یاد ہے کہ موجودہ آرمی چیف کو جو ہے DGISI کے عہدے سے عمران خان صاحب نے ہٹایا تھا. انہوں نے کہا اور میری بیوی نے اس کی سفارش نہیں کی, مجھے جیل میں ڈالے, میری بیوی کو تو چھوڑ دیں. ان کا کہنا تھا کہ جج صاحب آپ اللہ کو جواب دیں ہیں, ISI کو جواب دیں نہیں ہے. عمران خان نے کہا کہ جج بشیر نے کہا تھا کہ سر پر بندوق رکھ کر فیصلہ لیا ہے. سابق وزیر اعظم کو رات 12 بجے بتایا جاتا ہے کہ صبح نیا کیس لگے گا. انہوں نے کہا کہ نیب والے روبوٹ ہیں, ان کو تنخواہ دے کر جو مرضی کام کروا لیں. پہلے جس ریفرنس میں سزا ہوئی وہ جولری سیٹ ہمارے پاس ہے, اس کی قیمت 1 کروڑ 80 لاکھ تھی, انہوں نے 3.15 ارب کر دی. انہوں نے کہا کہ میں صرف اپنی بیوی کی بات کرتا ہوں, اس کو دوبارہ گرفتار کر کے بہت غلط کیا ہے. دوسرا کیس اس لیے بنایا ہے کیونکہ اس کو پتہ چل گیا ہے کہ پہلا سیٹ ہمارے پاس ہے. پہلے آفتاب سلطان اور دیگر لوگ مستعفی ہوئے کیونکہ یہ غلط فیصلے کرانا چاہتے تھے. جنگل کے بادشاہ نے سب کچھ کرایا ہے. سماعت کے دوران عمران خان اور بشرا بی بی ایک ساتھ جو ہے وہ بیٹھے ہوئے تھے. تو یو کین سی دا فرسٹریشن. عمران خان صاحب کی زیادہ فرسٹریشن اس بات کی ہے کہ بشرا بی بی کو جو ہے کم از کم گھر جانے دیا جائے. ان کو بے شک ان کے خلاف ٹرائل چلتا رہے, لیکن بشرا بی بی جو ہے وہ ان کے ساتھ جو ہے وہ ناانصافی اور یہ زیادتی ہو رہی ہے. میں صرف ویسی ایک بات کرنا چاہوں گا کہ جس چیئرمین نیب کو یا نیب کے ادارے سے عمران خان صاحب کا اتنا اختلاف ہے, اسی نیب نے عمران خان صاحب کے دور کے اندر بھی بہت سی ناانصافیاں کی تھیں, اس وقت بھی کی تھی. اور اس وقت مسلم لیگ نون یہ باتیں کہا کرتی تھی کہ جناب یہ پولیٹیکل انجینئرنگ کے لیے جو ہے وہ یہ ادارہ استعمال ہوتا ہے. اب آپ دیکھیے کہ کیسے رولز جو ہیں وہ ریورس ہوئے ہیں. اب عمران خان صاحب کہہ رہے ہیں کہ جناب یہ نیب اور یہ چیئرمین نیب جو ہیں یہ زیادتی کر رہے ہیں اور یہ صرف اور صرف مجھے پھنسا رہے ہیں, لیکن اب حکومت خاموش ہو گئی ہے. اب وہاں پہ مسلم لیگ نون جو ہے نا وہ خاموش ہو گئی ہے. ان کو کوئی فرق نہیں پڑ رہا کہ نیب اب کیا کر رہا ہے یا نیب کے کا ادارہ کس طرح چل رہا ہے. اب وہ سمجھتے ہیں جو کچھ ہو رہا ہے وہ بالکل ٹھیک ہو رہا ہے. یہ فرق ہے. یہ دونوں سائڈیں اسی طرح ایکسپوز ہو رہی ہیں. پی ٹی آئی بھی ایکسپوز ہو رہی ہے اور نون لیگ بھی اسی طرح جو ہے وہ ایکسپوز ہو رہی ہے. زبیر علی خان جو صحافی ہیں, انہوں نے بشرا بی بی کا ایک بیان جو ہے وہ شیئر کیا ہے. انہوں نے کہا کہ بشرا بی بی نے کہا ہے کہ مجھے کہا گیا کہ آپ کی رہائی ہو گئی ہے, آپ آئیں. جب میں باہر آئی تو کہا گیا کہ آپ کو گیٹ نمبر 3 سے رہا کر رہے ہیں. جب اندرونی گیٹ سے باہر نکلی, آگے اندھیرے میں نیب پولیس ٹیم کھڑی تھی تو انہوں نے مجھے اریسٹ کرنے کی کوشش کی. میں ان کیسز سے نہیں ڈرتی, پہلے بھی اتنے کیسز بنائے ہیں, ایک اور بنا لیں, میں اپنے شوہر کے ساتھ کھڑی ہوں. یہ بشرا بی بی کا بیان جو ہے وہ سامنے آیا ہے.
اس کے علاوہ لاہور پولیس کی 11 رکنی ٹیم بھی تفتیش کے لیے جناب اڈیالہ جیل پہنچ گئی ہے. وہاں پہ عمران خان اور بشرا بی بی کے وکلاء نے توشہ خانہ کے نئے کیس میں گرفتاری کو ہائی کورٹ میں چیلنج کرنے کا اعلان کر رکھا ہے. دوسری جانب جناب خیبر پختونخوا حکومت توشہ خانہ کیس پر اہم فیصلہ لیتے ہوئے قانونی کارروائی کی رائے اختیار کرنے جا رہی ہے. چیئرمین نائب پروسیکیوٹر اور معاون ٹیم کے خلاف معاون خصوصی اینٹی کرپشن خیبر پختونخوا بریگیڈیئر مصدق عباسی قانونی کارروائی کریں گے. اس ضمن میں ایکسپریس نے یہ رپورٹ کیا ہے. اس ضمن میں مصدق عباسی نے اپنے ویڈیو پیغام میں کہا ہے کہ عدت کیس کی طرح توشہ خانہ کیس بھی بوگس ہے. ایک ہی طرح کے کیسز کو الگ الگ چلا کر عمران خان کو جیل میں قید کیا جا رہا ہے. انہوں نے کہا کہ جو کام وزیر اعظم کا عملہ اور سرکاری اہلکار کرتے ہیں ان کے لیے سابق وزیر اعظم اور ان کی اہلیہ کو مورد الزام ٹھہرایا جا رہا ہے. چیئرمین نائب پروسیکیوٹرز اور معاون ٹیم کے خلاف ہتک عزت کی کارروائی کی جائے گی. دوسری جانب جناب ایک اور خبر یہ آئی ہے کہ جھنگ سے سنی اتحاد کونسل کے رکن قومی اسمبلی صاحبزادہ امیر سلطان کو نامعلوم افراد نے اغوا کر لیا ہے. جنرل سیکرٹری پی ٹی آئی لاہور حافظ ذیشان رشید کی جانب سے بیان میں یہ دعویٰ کیا گیا ہے کہ این اے 110 جنگ سے ایم این اے صاحبزادہ امیر سلطان کو کچھ افراد اٹھا کے لے گئے ہیں. انہوں نے کہا کہ امیر سلطان کو سرور روڈ پر ان کے گھر سے رات گئے اغوا کیا گیا. سیکرٹری جنرل لاہور پی ٹی آئی انہوں نے کہا کہ عدالتی فیصلے کے بعد ہمارے ایم این ایز غیر محفوظ ہو گئے ہیں. دوسری جانب ایس پی کینٹ جھنگ اویس شفیق کا کہنا ہے کہ ایم این اے صاحبزادہ امیر سلطان کو گرفتار نہیں کیا گیا. رکن قومی اسمبلی کے اغوا سے متعلق کوئی بھی اطلاع نہیں ہے. یہ ذہن میں رکھیے گا, میں یہ نہیں کہہ رہا یہ آپس میں کنیکٹڈ ہے, لیکن فیصل واڈا صاحب نے جس دن یہ جو مخصوص نشستوں کے حوالے سے فیصلہ آیا تھا تو اس وقت انہوں نے کہا تھا کہ جو 41 اراکین ہے 39 جو ہیں وہ ایسے ہیں جن کا ایفیڈیوٹ جو ہے وہ پی ٹی آئی کے ساتھ آلریڈی موجود ہے, اس لیے ان کا تو کوئی ایشو نہیں ہے. لیکن 41 ایسے ہیں جو آزاد حیثیت میں ہیں اور انہوں نے اپنے جو ایک بیان حلفی ہے وہ بھی جمع کروانا ہے. تو وہ بڑے ونربل ہیں کہ وہ کس طرف جاتے ہیں, کہیں فلور کراسنگ نہ ہو جائے, کہیں ان کو توڑ نہ دیا جائے, کہیں ان کو جو ہے وہ کوئی لالچ نہ دے دی جائے, ڈرا دھمکا نہ دیا جائے. تو یہ ایک پہلا نتیجہ جو ہے وہ سامنے آ رہا ہے. صاحبزادہ امیر سلطان صاحب غائب ہو گئے ہیں, وہ کدھر گئے ہیں کچھ نہیں پتہ. اس کے علاوہ جناب صحافی مغیث علی نے ایک ٹویٹ کیا ہے. انہوں نے کہا ہے کہ جی صوبائی حکومت رکھنے کے باوجود باجوڑ میں ضمنی انتخابات کے اندر جو ہے جہاں پہ سنی اتحاد کونسل یا پاکستان تحریک انصاف کا حمایت یافتہ امیدوار جو ہے چوتھے نمبر کے اوپر آیا ہے وہاں پہ صوبائی الیکشنز کے اندر, تو عمران خان صاحب نے پارٹی کے امیدوار کی شکست اور اختلافات پر تشویش کا اظہار کیا ہے اور انہوں نے کہا ہے کہ جی اس معاملے کی پوری طرح جو ہے وہ تحقیقات کی جائیں کہ آخر یہ کیوں ہوا ہے. اس سلسلے میں آلریڈی جو ہے وہ ایک بات سامنے آئی تھی. جنید اکبر صاحب جو پاکستان تحریک انصاف کے ایم این اے ہیں, انہوں نے یہ کہا تھا کہ انہوں نے ایک تو مبارکباد, وہاں سے اے این پی کا امیدوار جو ہے وہ جیتا تھا, تو انہوں نے کہا کہ ان کو جو ہے وہ مبارکباد دی جاتی ہے کہ انہوں نے جو ہے وہ اینٹی اسٹیبلشمنٹ سیاست کی ہے اور اس وجہ سے وہ جیتے ہیں. تو ایک ڈیولپمنٹ یہ ہوئی ہے. شیر افضل مروت صاحب نے جناب ٹویٹ کیا ہے, وہ پاکستان واپس آ گئے ہیں اور انہوں نے واپس آ کے جو ہے وہ ٹویٹ کیا ہے. انہوں نے کہا کہ جی اہم اعلان انہوں نے کیا کہ میں پاکستان واپس آ گیا ہوں. میں احتجاج اور مزاحمت کی کال کے بارے میں سننے کے لیے طویل انتظار کر رہا ہوں. آج کے مکروہ اقدامات سے یہ بات بخوبی واضح ہو جاتی ہے کہ ناانصافی اور ظلم کے خلاف یہ جنگ منہ توڑ جواب کے بغیر لڑی اور جیتی نہیں جا سکتی. سب کو معلوم ہونا چاہیے کہ خان صاحب کی نظر بندی کو طول دینے کے لیے صرف جھوٹے مقدمات کی اہمیت ہے اور اب تک قوم دشمن اس مشن میں کامیاب ہے. میں خان صاحب اور دیگر تمام قیدیوں کی رہائی کے لیے ایک تحریک چلانے کا سوچ رہا ہوں. میں پارٹی کے پلیٹ فارم سے کرنا چاہتا ہوں اور چاہتا ہوں کہ خان صاحب مجھے پاکستان کے مفاد میں اپنا فرض ادا کرنے دیں. بیان بازی کا وقت ختم ہو گیا ہے اور وقت کا مزید ضیاع نہ صرف پاکستان کے مستقبل کو خطرے میں ڈالے گا بلکہ خان صاحب کی زندگی کو مزید خطرات لاحق ہو جائیں گے. پیارے پاکستانیوں, اگر ہم پاکستانی ہونے کے ناطے اپنے فرائض ادا کرنے میں ناکام رہے تو یہ خونی رقص اور مکروہ موسیقی جاری رہے گی. میرے گواہ رہو, مجھے صرف خان صاحب کی اجازت درکار ہے کہ وہ مجھے اپنا کام کرنے دے جس طرح میں چاہتا ہوں. میں آپ سے وعدہ کرتا ہوں کہ مجرموں کو ان کے جرائم کی قیمت ادا کرنے کے لیے میں پورے پاکستان لاؤں گا. بہت ہو گیا, عوامی مزاحمتی تحریک کے ذریعے ظالموں کا مقابلہ کیے بغیر ملک میں قانون کی حکمرانی کی کوئی امید نہیں ہے. میں تمام لوگوں سے مطالبہ کرتا ہوں کہ وہ احتجاج کے لیے دباؤ ڈالیں اور مجھے اسلام آباد میں ایک جلسہ کرنے دیں. اگر میں لاکھوں سے کم لوگوں کو لانے میں ناکام رہا تو میں وعدہ کرتا ہوں کہ میں کبھی بھی عوام کو سڑکوں پر کھینچنے والے ہونے کا دعویٰ نہیں کروں گا. مجھے کوئی لاجسٹک یا مالی مدد نہیں چاہیے اور نہ ہی مجھے پرامن مظاہرے کے لیے کسی این او سی کی ضرورت ہے. سب خود آئیں گے اور سب کچھ رضاکارانہ ہوگا. آؤ پاکستان کے لیے نکلیں, خان صاحب کے لیے باہر آؤ اور تمام بے گناہ قیدیوں کے لیے باہر آؤ. آسمان گرے تو گرنے دو, لیکن ہم ایک بہادر قوم کی طرح سے اپنے استقامت, طاقت اور ناانصافی کے خلاف لڑنے میں ناکام ہمیں نہیں ہونا چاہیے. خان صاحب کے لیے باہر آؤ اور تمام بے گناہ قیدیوں کے لیے باہر آؤ. آسمان گرے تو گرنے دیں. اچھا سوری, یہ میں نے آپ کو بتا دیا. ذہن میں رکھیں کہ یہ میری آخری کوشش ہے کہ اور اگر میں اس ٹویٹ پر مزید شکار ہوا
تو مجھے آزمائشی اوقات میں اپنی خدمات پیش کرنے پر کوئی جرم کا احساس نہیں ہوگا. میں نے اپنا فرض ادا کیا اور اپنے آپ کو آپ کے فیصلے پر چھوڑ دیا. میں آپ کی رائے کا منتظر رہوں گا. عمران خان زندہ باد, پی ٹی آئی زندہ باد, پاکستان پائندہ باد. اچھا جی, اس کے علاوہ جناب صنم جاوید, ان کے ایف آئی اے کے سائبر کرائم ونگ نے جناب ان کے خلاف کارروائی کرتے ہوئے ان کو اگلے جو کیس میں گرفتار کیا تھا, سیشن عدالت میں جو ہے وہ ان کو پیش کیا گیا اور اس مقدمے سے بھی جو ہے انہیں ڈسچارج کر دیا گیا ہے. اسلام آباد میں یہ شام کے وقت جو ہے خبر آئی, جبکہ ویڈیو میں ریکارڈ کر رہا ہوں, تو اسی وقت جو ہے انہیں رہا کرنے کا حکم دیا گیا ہے. اب مجھے نہیں پتا کہ جب تک آپ یہ ویڈیو دیکھیں گے اب انہیں دوبارہ رہا کیا جاتا ہے یا نہیں کیا. انہیں کیا بھی جاتا ہے کیونکہ اب تک تو ان کو رہائی کیا ہی نہیں گیا. جب سے ان کی گرفتاری ہوئی ہے وہ ان کو ایک کیس میں ضمانت ملتی ہے, رہائی ملتی ہے, دوسرے کیس میں ان کو گرفتار کر لیا جاتا ہے. تو اب ایک اور کیس میں جو ہے وہ ان کو رہائی ملی ہے, بلکہ بڑے جذباتی قسم کے مناظر دیکھنے میں آئے کہ وہاں پہ کورٹ میں جو ہے ان کے والد, صنم جاوید کے والد جو ہیں, ان سے ملنے کے لیے وہاں پہ آئے اور وہ اشک بار ہو گئے اپنی بیٹی سے ملتے ہوئے, بلکہ ان کی بھی آنکھوں میں آنسو آ گئے کہ ظاہری بات ہے ان کے والد جو ہے وہ جگہ جگہ جو ہے وہ جا رہے ہیں, جہاں جہاں ان کی بیٹی کو مختلف شہروں میں مختلف کیسز کے اندر جو ہے لے جایا گیا ہے, تو اب یہاں پہ اسلام آباد کے اندر بھی جو ہے انہیں لے جایا گیا. اچھا جی, اس کے علاوہ ایک اور ڈیولپمنٹ یہ ہوئی ہے جناب, میڈیا کے حوالے سے بھی آپ کو خبر دے دیں. میری اطلاعات کے مطابق آنے والے چند ہفتوں کے اندر میڈیا کے بہت بڑے نام جو ہے ان کے اندر آپ ایک ہلچل دیکھنے والے ہیں میری خبر کے مطابق. اور ایک دو بڑے جناب اینکرز ہیں جو آپ کو پاکستان کے بہت بڑے چینل سے جو ہے وہ شفٹ ہونے لگے ہیں. ان میں سے ایک یا دو جو ہیں وہ تو دبئی جا رہے ہیں. دبئی کے اندر ایک نیا پروجیکٹ جو ہے وہ آنے والا ہے اور اس کے لیے جو ہے وہ کوچ کرنے لگے ہیں. اور ایک خاتون اور ایک صاحب جو ہیں, نام میں اس لیے نہیں لے رہا کیونکہ اچھا نہیں لگتا, جب تک یہ ٹرانسپورٹیشن ہو نہ جائے, یہ ٹرانسفر ہو نہ جائے تو نام نہیں لینا چاہیے میرے خیال میں. ایویں ان کی ڈیل ہی نہ خراب ہو جائے میری وجہ سے. تو آنے والے ہفتوں کے اندر آپ یہ تبدیلی دیکھیں گے. آپ کو ہلکا سا جو ہے وہ ہم نے آپ کو ایک ہنٹ دے دیا ہے کہ آپ یہ ان قریب یہ شفٹنگ دیکھیں. نیلے رنگ کا چینل ہے, صرف اتنا بتایا تو نیلے رنگ کا چینل ہے جس میں یہ تبدیلیاں جو ہیں ان قریب آنے والی ہیں. اچھا جی, کرکٹ کے میدان سے, بلکہ کرکٹ یا سیاست جو بھی کہیں آپ کی مرضی ہے, سلمان احمد صاحب ہیں جناب, پاکستان تحریک انصاف کی رہنما, بہت زیادہ جھوٹی خبریں ماضی کے اندر بھی شیئر کرتے رہے ہیں. فوٹو شاپ تصویریں, ڈاکٹرڈ ویڈیوز اور جھوٹی خبریں بہت شیئر کی ہیں انہوں نے تواتر کے ساتھ. مجھے تو بلکہ اب یہ لگتا ہے کہ وہ ڈیلیبریٹلی ڈس انفارمیشن پھیلاتے ہیں, ڈیلیبریٹلی کرتے ہیں. اب انہوں نے کیا کیا ہے کہ جناب انہوں نے شاہد خان آفریدی کی یہ ویڈیو سامنے شیئر کی ہے اور اس کے اندر یہ جو آپ آواز سن رہے ہیں اس پہ یہ شیم شیم کا جو نعرہ آپ سن رہے ہیں یہ اس کے اندر فٹ کیا گیا ہے. یہ ایکچولی یہ پرانی ویڈیو ہے, ہم نے اس کو چیک کیا اپنے سورسز سے, تو ایکچولی یہ کئی سال پرانی ویڈیو ہے. لیکن سلمان احمد صاحب نے کیا کیا کہ یہ جو ریسنٹلی ابھی برمنگھم میں ایک واقعہ پیش آیا تھا جہاں پہ شاہد آفریدی کے اوپر جو ہے وہ نعرے کسے گئے تھے, کسی نے شیم شیم کے نعرے لگائے تھے, اور جب شاہد آفریدی اس شخص سے قریب آئے تھے تو چپ ہو گیا تھا, ڈر گیا تھا یا پتہ نہیں کیا چکر تھا, وہ چپ ہو گیا تھا. اور بعد میں جب وہ دور ہو گیا تو پھر اس نے نعرے مارنا شروع, اتنا تپڑا تھا اس کے اندر. تو وہاں سے یہ آڈیو اٹھا کے سلمان احمد صاحب کی اس ویڈیو کے اندر جو ہے یہ آڈیو وہاں پہ فٹ کی گئی ہے اور سلمان صاحب نے جو ہے ویڈیو ٹویٹ کر دی اور اس پہ لکھ دیا جی واٹ از ریئل فریڈم اف یو ہیو ٹو رن اوے فرام دا پبلک. انہوں نے یہ اس پہ ٹویٹ کر دیا. اب بندہ پوچھے کہ آپ کے خلاف اگر کوئی قانونی کارروائی کی جائے اور اگر اس کے بعد آپ کو گرفتار کیا جائے تو پھر آپ نے چیخیں مارنی ہیں کہ جناب دیکھیں میرے خلاف جو ہے وہ کتنا ظلم ہو رہا ہے, جھوٹ بول رہے ہیں آپ, اور آپ جھوٹ بولتے ہوئے جو ہے وہ پکڑے گئے ہیں. اب ایک فارمر کیپٹن سے آپ کا سیاسی اختلاف ہے, اس بات کے اوپر سیاسی اختلاف ہے کہ یار تو اونج نہیں بولتا جس طرح اسی کہہ رہے ہیں تو بول, تو اس طرح کیوں نہیں بولتا, ٹھیک ہے ہم چاہتے ہیں تو جو جس طرح اسی کہیے نا بہیا تو بہیا سے کہیے کھڑے ہو جا تو کھڑے ہو جا, اور تو اس طرح کیوں نہیں کر رہا. اور اس کی وجہ سے جو ہے ہر قسم کا جھوٹ گند بلا جو ہے ایک فارمر کیپٹن کے اوپر جو آپ پھینکے جا رہے ہیں. آپ کو لگتا ہے کہ پاکستان میں فارمر کیپٹن صرف آپ کا کپتان ہے, باقی اور کوئی نہیں ہے, کسی کی کوئی رسپیکٹ نہیں ہے, کوئی عزت نہیں ہے. آپ ڈاکٹرڈ پکچرز, فیک اور جو ہے ڈاکٹرڈ آڈیوز ویڈیوز جو ہیں وہ آپ اس طرح شیئر کرتے رہیں اینڈ ایوری تھنگ از آل رائٹ. ڈونٹ ڈو دیٹ, ڈونٹ ڈو دیٹ. شاید آفریدی سے لاکھ اختلاف کریں آپ اس سے, لیکن اس طرح کی جو حرکت ہے وہ میرے خیال میں نہیں ہونی چاہیے, وچ از ویری ویری انفیئر. تو یہ جناب اب تک کی اپڈیٹس تھی. انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں آپ سے دوبارہ ملاقات ہوگی. اللہ حافظ.